بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، مار شفقت، اور آپ دیکھ رہے ہیں MS نیوز۔ تو بات ہو رہی تھی کارگل کی، تو جہاں سے بات ہم نے منقطع کی تھی وہیں سے پھر شروع کرتے ہیں اور آتے ہیں اگلے سوال کی طرف، جو میاں محمد نواز شریف کے لیے ہے۔ جب آپ کارگل آپریشن سے بے خبر تھے، اسے غلط بھی سمجھتے تھے، تو پھر اس معاملے پر آپ نے فوج کی حمایت کیوں کی؟ آپ محاذ پر گئے اور نعرے لگائے، یہ تو تضاد ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جواب دیتے ہیں، مجھے جنرل مشرف کہنے لگے کہ آپ اس کا کوئی حل نکالیں۔ پھر بے شمار میٹنگز کی گئیں۔ پہلے ہم نے کابینہ کی دفاعی میٹنگ بلائی، پھر لاہور میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سب کو بلائیں۔ لاہور سے پہلے پھر کور کمانڈر کے دفتر میں میٹنگ ہوئی، جہاں بے شمار لوگ تھے، بہت سے فوجی لوگ بھی تھے، جن میں چیف آف نیول سٹاف، چیف آف ایئر سٹاف شامل تھے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جناب ہمیں کوئی نہیں بتایا گیا، ہم بھی مسلح افواج کا حصہ ہیں، جنگ ہو رہی ہے، لیکن ہمیں کوئی اشارہ نہیں دیا گیا کہ کیا ہو رہا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا اصل حقیقت کا۔ اگر آپ میٹنگز نہ بلاتے، کیا ہم مسلح افواج کا حصہ نہیں ہیں؟ یہ بڑا سنگین مسئلہ تھا کہ یہ الزام آئے چیف آف آرمی سٹاف پر کہ انہوں نے کسی اور کو اعتماد میں نہیں لیا، ان کے اپنے کور کمانڈرز کو بھی نہیں پتہ تھا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے کہنے لگے کہ اس کا کوئی راستہ نکالیں۔ میں نے کہا اس کا راستہ یا حل کیا ہو سکتا ہے؟ بیٹھے بیٹھے باتوں سے بات نکلی کہ امریکی صدر کلنٹن سے کوئی رابطہ کیا جائے، کیونکہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان پرامن جنگ بندی کروا سکتے ہیں۔ مجھے ایک تاثر یہ بھی مل رہا تھا کہ اگر میں نے فوری ایکشن نہ لیا تو ہم بہت کچھ کھو دیں گے۔ کیا تاثر مل رہا تھا؟ ہم کیا کھو دیں گے؟ یہ سوال ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے کہ ہم کیا کھو دیں گے۔ نواز شریف صاحب، یہی کہ ہم جنگ ہار جائیں گے، اور ہم محاذ جنگ پر پسپا ہو رہے تھے، اور مجھے یہ واضح اشارہ مل رہا تھا کہ بس اب اس کے بعد بڑی بدنامی اور بے عزتی ہوگی۔ اگر جو بھی کرنا ہے تو فوری کرنا ہوگا۔ پرائم منسٹر کے اوپر انہوں نے سارا ملبہ ڈال دیا اور ذمہ داری بھی ڈال دی کہ آپ کچھ کریں، ہمیں بیل آؤٹ کریں۔ تو جناب پھر بیل آؤٹ کرنے میں ہم لگ گئے۔ پھر مجھے بڑی باتیں صدر کلنٹن سے بھی سننا پڑی، ٹونی بلیر سے بھی اور دوسروں سے بھی، کہ آپ نے کارگل میں ایسا کیوں کیا تھا؟ آپ کو کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی؟ دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی ہوئی اور سارا الزام ہمارے اوپر آ گیا۔ تمام دنیا نے پاکستان کو اس آپریشن کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا۔ پھر ہمارا بھارت کے ساتھ امن کا پروگرام بری طرح مجروح ہوا۔ ہم نے انڈینز قیادت کا اعتماد کھویا۔ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ پاکستان نے پشت میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ یہ کسی بھی خود مختار اور آزاد ملک کے لیے اچھی چیز نہیں کہ ملک کی سویلین قیادت کسی اور کی غلطی پر سبکی اور شرمندگی محسوس کرے اور سارا الزام سویلین قیادت پر لگ جائے۔ کون جیتا کون ہارا؟ بہرحال یہ ایک تاثر یہ بھی پایا جا رہا تھا کہ ملٹری لیڈرشپ نے جنگ جیت لی تھی، لیکن سیاسی قیادت اس کو برداشت نہ کر سکی اور سیاسی قیادت نے جنگ ہروا دی۔ یہ سوال ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جواب دیتے ہیں، میرا خیال ہے کہ آرمی یہ تاثر قائم کر رہی تھی کہ ہم تو پتہ نہیں کیا فتح کرنے والے تھے، وزیر اعظم نے ہمیں کچھ کرنے نہیں دیا۔ معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ جنرل مشرف میرے پاس دوڑے بھاگے آئے کہ ہمیں بچائیں۔ آپ اس وقت کیوں نہیں بولتے تھے؟ آپ اس وقت ہی لوگوں کو سچ بتا دیتے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں میاں صاحب، میں اس لیے نہیں بولتا تھا کہ مجھے پاکستان سے محبت ہے، اپنی مسلح افواج سے محبت ہے،
اور میں نے اس محبت کی خاطر کہ میرے پاکستان پر کسی قسم کی کوئی آنچ نہ آئے اور اس پر کسی قسم کا کوئی حرف نہ آئے، دنیا میں ہم ذلیل و رسوا نہ ہوں، اس کی خاطر میں نے سارا کچھ اپنے کندھوں پر لے لیا اور اپنی فوج کو اس بدنامی سے بچا لیا، اور اس بڑے دھچکے سے جو ہمیں لگا تھا اور آئندہ لگنا تھا، تو میں نے سارا کچھ اپنے اوپر لے لیا اور ہم خاموشی کے ساتھ اس کو سہ گئے، برداشت کر گئے۔ یہ سارا نچوڑ ہے، اس میں میں نے 1% بھی کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خاموشی سے اپنے ملک کی خاطر، اپنے فوج کی خاطر، اپنے عزت ناموس کی خاطر اور اپنے وطن پاکستان کی خاطر سارا بوجھ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اور میں نے وہی کیا، اور اس کا اچھا بدلہ اس جرنیلی ٹولے نے دیا جو اس وقت پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے۔ بہت دکھ ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اور بھی جو شہادتیں ہونی تھیں ان سے بھی ملک کو بچا لیا۔ تو جناب اس کلپ میں یہاں تک، آگے کی آپ کو حقیقت سناؤں گا۔ آگے کا ٹاپک آ رہا ہے واشنگٹن میں جنگ بندی کے لیے آپ نے کیا کیا کیا، کس سے آپ ملے، کیا بات ہوئی، کس کی منتیں کرنی پڑیں آپ کو، کس کے ترلے کیے۔ تو یہ اگلا ٹاپک ہے ہمارا، موضوع یہی چل رہا ہے کارگل کا۔ تو اگلی ویڈیو تک انتظار کیجئے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔